پھر وہ جو میری سوچ نکلی اور کسی انجان منزل کی طرف چل پڑی، کسی ایسے راستے کی طرف چل پڑی کہ جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اللہ سے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، بس مدین کی طرف رخ کیا اور چل پڑے۔ آپ کو پہلے دن تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس رخ کرنے کے نتیجے میں آپ کہیں کسی بستی میں بھی پہنچیں گے، وہاں اللہ آپ کے رہنے کا انتظام بھی کر دے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں پر ایک بنواس بھی کاٹیں گے، پھر آپ واپس پلٹیں گے تو آپ کو زندگی میں اللہ کہیں پر روشنی بھی دکھائے گا، آپ کو زندگی کا کوئی مقصد بھی دے دے گا۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے بس زندگی میں ایک موقع آیا کہ ایک سوچ ملی کہ نہیں، اس فانی دنیا سے محبت نہیں کرنی بلکہ کسی مقصدیت کی طرف چلنا۔ تو ایک انجان منزل کی طرف ایسے چلے کہ پھر پلٹیں گے، پھر وہ راہ کہیں آگے سے آگے لے گئی، وہ نئے مائلسٹون بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو نصر میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کا عنوان ہے ماضی۔ وہ انگلش میں ایک proverb ہے، کہتے ہیں کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر۔ ہر ولی کا کوئی ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار شخص کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ہمیشہ اسٹیٹک نہیں رہتی۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے قلب کو مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کا قلب مختلف طور پر تبدیل ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں اس کی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بہت رسیا تھے کچھ چیزوں کے، اسلام لائے تو اس کے بعد جو زہد انہوں نے اختیار کیا، جس طریقے سے فقیری کی زندگی انہوں نے اور گناہوں سے اجتناب کی زندگی انہوں نے گزاری، تو ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ نوجوانی میں مجھے بغیر دیکھے کسی سے عشق ہو گیا، لیکن پھر اللہ نے میرے اوپر کرم کیا اور میرا عشق مجازی کی طرف دھیان ہٹ گیا اور میں عشق حقیقی کی طرف نکل گیا۔ تو جس دل کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، جس دل کے اندر ایک جذب کی کیفیت ہوتی ہے، وہ پہلے ہی دن حقیقت کو تو نہیں پا لیتا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے اور زندگی میں مختلف چیزوں کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، مختلف چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نوجوان ابھی میری بات سن رہے ہیں، جو نئی نسل کے لوگ میری بات سن رہے ہیں، وہ اگر اپنے طبیعت کے اندر کوئی رجحان پاتے ہیں، اپنی طبیعت کے اندر کوئی شوق پاتے ہیں، تو یہ نظم ممکن ہی ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اپنی اسی انرجی کو چینلائز کرتے ہوئے کس طرح عشق حقیقی کی طرف نکل سکتے ہیں، کس طرح زندگی کی معنویت کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے ماضی۔ یہ ہے کہ حسن آفاق پہ لکھتے لکھتے، حسن اخلاق پہ لکھتے لکھتے، آج یہ سوچ کدھر لوٹ گئی، آج جذبات کدھر جا نکلے۔ جو لوگ میری فکر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر میری شاعری حسن آفاق اور حسن اخلاق کے بارے میں ہوتی ہے۔ میں آپ کے اندر جو جہان ہے اور آپ کے باہر جو جہان ہے، انفس کا جہان، جہان صغیر، اور وہ جہان کبیر جو باہر ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اور میں کردار سازی کے اوپر بات کرتا ہوں، کس طریقے سے انسان اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے، کس طریقے سے اپنے قلب کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ تو حسن آفاق پہ لکھتے لکھتے، حسن اخلاق پہ لکھتے لکھتے، آج یہ سوچ کدھر لوٹ گئی، آج جذبات کدھر جانے کی۔ آج ایک دم میری سوچ اور میرے جذبے دونوں ماضی کے کس جھروکے کی طرف جا نکلے ہیں، اور وہ کیا پرانی چیزیں یاد کرنے لگے ہیں۔ ان ٹاپک سے ہٹ کر وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ سوچ کے گہرے بھنور سے پہلے جذب کے دن بھی گزارے تو تھے، شوق دیدار حقیقت سے قبل شوق نظارہ جانا بھی تو تھا۔ چاہت تھی دل کو کسی نسبت کی، کسی چاہت کی، کسی الفت کی، کسی لمحے کی جہاں دل تھم جائے، کوئی قصہ کہ تا آخر دم جائے۔ ہم بھی زندگی میں اس مقام پہ پہنچے تھے، 18 19 20 21 برس کی زندگی عمر ہم نے بھی پائی تھی، اور اب یاد آ رہا ہے کہ یہ سوچ کے گہرے بھوروں سے پہلے، اس وقت سے پہلے جب یہ انٹلیکچوئلزم دماغ کے اندر سوار ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ دل و دماغ کسی بڑے مقصد، کسی معنویت، کسی حقیقت کی طرف چلے گئے، اس سے پہلے جذب کے کچھ دن بھی تھے جن کے اندر دل میں رنگینی بھی تھی، جن کے اندر شوقین مزاجی بھی تھی، اور یہ شوق دیدار حقیقت سے قبل شوق نظارہ جانا بھی تو تھا۔ یہ جو ایک دیدار حقیقت کا شوق ہوا کہ قلب کے اندر اللہ کا نور سما جائے اور حقیقت کو دیکھ سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو زمان میں دجال کی ایک آنکھ ہو لیکن اللہ کی دو آنکھیں ہوں۔ مطلب دجال صرف ظاہر سے دیکھتا ہوگا اور اللہ
ظاہر و باطن دونوں سے دیکھتا ہے، اللہ مومن سے بھی امید رکھتا ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں سے دیکھے، اس کی ظاہر کی آنکھ اور باطن کی آنکھ دونوں کھل جائیں۔ لیکن یہ شوق تو بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے نظارۂ جان کا شوق بھی تو تھا۔ یہ شوق بھی تو تھا کہ کسی سے محبت ہو جائے، یہ شوق بھی تو تھا کہ کوئی ایسا ہو دنیا میں جس کے ساتھ آپ کو عشق ہو جائے، جس کے ساتھ آپ کی آ، ایک رومانٹک ریلیشن شپ قائم ہو جائے۔ چاہت تھی دل کو کسی نسبت کی، کسی چاہت کی، کسی الفت کی۔ دل میں یہ خواہش تھی جو اس عمر کے اندر ہوتی ہے کہ دل کو کسی سے نسبت قائم ہو جائے، کسی سے چاہت ہو جائے، کسی سے الفت ہو جائے۔ تو وہ محبت کی ایک وہ خواہش تو قلب کے اندر تھی، دل کے اندر تھی، بہت پہلے، اس سے پہلے کہ حقیقت کی یہ سارے دو کھلتے۔ کسی لمحے کی جہاں دل تھم جائے، کوئی قصہ کے تاخیر سمجھ جائے، کسی ایسے لمحے کی جس کے اندر آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کا دل تھم جائے۔ نوجوانی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں پر مجھے لو ان فرسٹ سائٹ ہو جائے گا اور وہ ایک ایسا قصہ ہوگا کہ پھر وہ آخری دم تک جائے۔ تو یہ سب کچھ تھا، یہ زندگی میں یہ خواہشیں، یہ شوق ہمارے قلب کے اندر بھی تھے، ہمارے دلوں کے اندر بھی تھے۔ قلب میں شوق نظارہ بھی تھا، آنکھ میں ذوق نظارہ بھی تھا، ہر طرف حسن دلارہ بھی تھا، اس کا ایک دل کو اشارہ بھی تھا۔ اور ایسے موقع میں قلب کے اندر ایک شوق نظارہ تھا، ایک خواہش تھی کہ دیکھا جائے، آنکھ میں ذوق نظارہ بھی تھا، حسن کو پسند کرنے کی، حسن کی پرستش کرنے کی، حسن کو اس نظر سے دیکھنے کی کہ حسن کے اندر آپ سما جائیں، وہ ہماری آنکھ کے اندر بھی تھا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ چیز اویلیبل نہیں تھی، ہر طرف حسن دلارہ بھی تھا۔ اگر آپ زندگی میں دائیں بائیں دیکھتے تھے تو وہ حسن ہر طرف موجود بھی تھا اور اس کا اس دل کو اشارہ بھی تھا، اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام اشارے نظر بھی آتے تھے کہ آپ اس راستے کے اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ایک وقت ایسا تھا جس میں ابھی انٹلیکچوئلزم آپ کے دماغ دماغ پہ حاوی نہیں ہوا تھا، جس میں بھی آپ کا قلب نور کے لیے نہیں کھلا تھا، جس میں آپ کو شوق تھا کہ آپ کو نظارہ جام ملے اور دیدار حقیقت کا شوق ابھی آپ کے اندر نہیں تھا، جس میں آپ کی خواہش ہی یہ تھی کہ آپ کے دل کی کسی سے نسبت ہو جائے، آپ کو کسی سے چاہت ہو جائے، کسی سے الفت ہو جائے، کہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو جائے، کوئی ایسا قصہ مل جائے کہ آخری عمر تک بس آپ اس محبت کے ساتھ زندگی گزار پائیں۔ اور ایسے میں جب آپ کے قلب کے اندر وہ شوق بھی تھا، اپنی آنکھ میں وہ ذوق نظارہ بھی تھا، آپ کو ہر طرف وہ حسن اویلیبل بھی تھا، آپ کی رسائی میں بھی تھا، اس کا اس دل کو اشارہ بھی تھا، تو پھر آخر کیا ہوا کہ زندگی اس طرف نہیں گئی، لیکن زندگی نے ایک اور موڑ پا لیا۔ پر میری سوچ کہیں دور پڑے، کسی انجان سی منزل کے لیے ایسی نکلی کہ نہیں پلٹی میرے جذبات کسی خواب کے ساتھ گھر سے نکلے تو کبھی لوٹے نہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ نے سوچ کو تھام لیا اور زندگی کو معنویت دے دی۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر زندگی میں یہ ساری خواہشیں پوری ہو بھی گئی ہیں، تو ان ساری خواہشوں کے پورے ہونے کے بعد پہ ہوئے جو بچپن سے کہانیاں سنتے آئے تھے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بچپن میں بھی کہانی سنتے تھے، تو پھر شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ ساری زندگی خوش و خرم رہے، تو دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ساری زندگی خوش و خرم رہے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ زندگی ختم ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیش تو نہ ہوا نا، بس ساری زندگی، نہ جانے 5 سال، نہ جانے 10 سال، نہ جانے 20 سال، تو ایگزسٹینشیل کوسچن دماغ میں آنے لگے کہ نہیں، ساری زندگی تو کافی نہیں ہے، زندگی کے بعد بھی تو کچھ ہوگا۔ پھر آپ کے دماغ کے اندر یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، آپ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس فانی جسم کے ساتھ، کسی فانی جسم کے ساتھ محبت کروں، میں بھی فانی، وہ بھی فانی اور ہم دونوں ختم ہو جائیں؟ وہ اتنا بڑا خوبصورت شعر ہے جان ایلیا کا کہ کتنا دلجو ہوں میں، کتنی خوش رنگ ہو تم، غالباً ایسے ہی ہم تھوڑا سا بھول رہا ہے، کتنی کتنی خوش رنگ ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا غضب ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو تمہاری خوبصورتی اور میری دلجوئی ہے تو صحیح، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم دونوں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب زندگی میں یہ چیزیں، یہ شعر غالباً میں نے تھوڑا سا غلط پڑھا، مجھے بھول رہا ہے، جب زندگی میں آپ کو یہ چیزیں، ان کا احساس ہونے لگ جائے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، مجھے زندگی میں کسی اور راستے کی طرف جانا ہے۔ پھر آپ غم جانا کی بجائے غم ہستی کی طرف نکل جاتے ہیں، یا زندگی کی معنویت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو پر میری سوچ کہیں دور پرے، کسی انجان سی منزل کے لیے ایسی نکلی کہ نہیں پلٹی پھر وہ جو میری سوچ نکلی اور کسی انجان منزل کی طرف چل پڑی، کسی ایسے راستے کی طرف چل پڑی
کہ جس کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں جائے گی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اللہ سے کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، بس مدین کی طرف رخ کیا اور چل پڑے۔ آپ کو پہلے دن تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس رخ کرنے کے نتیجے میں آپ کہیں کسی بستی میں بھی پہنچیں گے، وہاں اللہ آپ کے رہنے کا انتظام بھی کر دے گا۔ اس کے بعد آپ وہاں پر ایک بنواس بھی کاٹیں گے، پھر آپ واپس پلٹیں گے تو آپ کو زندگی میں اللہ کہیں پر روشنی بھی دکھائے گا، آپ کو زندگی کا کوئی مقصد بھی دے دے گا۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے کچھ زندگی میں ایک موقع آیا کہ ایک سوچ ملی کہ نہیں، اس فانی دنیا سے محبت نہیں کرنی بلکہ کسی مقصدیت کی طرف چلنا، جو ایک انجان منزل کی طرف ایسے چلے کہ پھر پلٹیں گے، پھر وہ راہ کہیں آگے سے آگے لے گئی، وہ نئے مائلسٹون بن گئے۔ میرے جذبات کسی خواب کے ساتھ گھر سے نکلے تو کبھی لوٹے نہیں۔ وہ جو جذبات تھے جو غم جانا کی طرف جا سکتے تھے، وہ تو پھر اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے خواب کے ساتھ، جو زندگی میں ایک مقصد پا لیا تھا اس کے ساتھ جب نکلے تو پھر وہ پلٹے ہی نہیں، پھر وہ زندگی کے کسی بڑے راستے میں ضم ہو گئے۔ بڑی منزل کے مسافر کو چھوٹی منزل چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ غم ہستی کا مسافر کو غم جانا، غم دورہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ ان کو ساتھ پال کر آپ غم ہستی کا سفر پورا نہیں کر سکتے۔ حسن دلارہ کہیں چھوڑ آیا، ذوق نظارہ جانان جہاں، شوق سماپ صفت سیمی بدن، قرب جاپارہ کہیں چھوڑ آئے۔ تو وہ جو حسن دلارہ تھا اس کو کہیں چھوڑ دیا مجھے، اس لیے کہ غم ہستی کا مسافر اس حسن دلارہ کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ ذوق نظارہ جانان جہاں، شوق سیماب صفت سیمی بدن، تو وہ جو ایک ذوق تھا کہ اس جہان کے اندر جو جانان پائی جاتی ہیں ان کا نظارہ ہو، وہ جو شوق تھا کہ سیماب صفت لوگوں سے ملاقات ہو، سیمی بدن لوگوں سے ملاقات ہو، کسی کہیں جاں پارہ لوگوں کا قرب حاصل ہو، وہ سب ختم ہو گیا، سب کو کہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ وہ خواہش وہیں پر ختم ہو گئی، اس لیے کہ ایک بڑی خواہش نے اس کی جگہ لے لی، ایک بڑی خواہش نے پچھلی پرانی خواہش کو ختم کر دیا۔ حسن جانا نہ ملا تو نہ سہی، حسن جاں پا لیا دنیا لے کے۔ شوق نظارہ نہیں پایا تو شوق نظراں تو ملا باطن کو، ذوق عشاق نہیں تھا مجھ میں، ذوق تسلیم و رضا تھا مجھ میں۔ اس کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ حسن جانا نہیں ملا، اس لیے کہ حسن جاں پا لیا دل نے۔ جب آپ کا دل حسن جاں پا لیتا، اپنی ہستی کو نکھارنے کا حسن پا لیتا، آپ کی اپنی ذات کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر آپ باہر کی خوبصورتی آپ کو لیکن کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کو باہر کے سہارے باہر کا حسن نہیں ریکوائرڈ ہوتا۔ وہ تو ایک انسان کے اندر کی خواہش ہے کسی نہ کسی طریقے سے امر ہو جانے کی۔ اسی خواہش کو تو شیطان نے بھی ابھارا تھا آدم اور حوا کے سامنے۔ جب آپ زندگی کی حقیقی معرفت پالیں تو آپ کے اندر وہ خواہش نہیں بچتی۔ شوق نظارہ نہیں پایا تو شوق نظراں تو ملا باطن کو۔ اگر اس آنکھ کو وہ شوق نظارہ ختم ہو گیا کہ وہ اس دنیا کے حسن کو دیکھیں تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو باطن کو شوق نظراں ملا، اندر کی آنکھ کو جو شوق ملا کہ اس نظر سے دیکھنا ہے، وہ تو اس سے کہیں حاوی ہے۔ اس کے اوپر ایک روایت کے اندر ذکر بھی ہے بات کا کہ جو شخص کہیں کسی حسین کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے نظر چرا لیتا ہے، اللہ اس کو بدلے میں ایک ایسی عبادت عطا فرماتا ہے جس کے اندر اس کے لیے بہت لطف ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کو اندر کی آنکھ کھل جائے اور آپ کو وہ لطف انگیز عبادت حاصل ہونے لگ جائے، تو پھر اس دنیا کو دیکھ کر اس سے لطف حاصل کرنے کی تو آپ کے اندر خواہش ہی نہیں۔ ذوق عشاق نہیں تھا مجھ میں، ذوق تسلیم و رضا تھا مجھ میں۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ جو عشاق کے اندر ایک ذوق ہونا چاہیے اپنے محبوب کے لیے کہیں تک چلے جانے کا، میرے اندر وہ تھا نہیں۔ میرے اندر اس کی جگہ یہ ذوق تھا کہ میں تسلیم و رضا کا آدمی بن جاؤں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں، اللہ جو مجھے دے میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں، بجائے اس کے کہ میں ڈھونڈتا پھروں کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ ایک حدیث قدسی میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ تو جو تیری چاہت ہے اگر تو اس کے پیچھے چلے گا تو مجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور بالآخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں، جب آپ اس رضا میں، اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس دنیا میں جو دے گا اور جو تو مجھے آخرت میں دے گا مجھے وہ چاہیے، تو پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آج یہ سوچ کدھر لوٹ گئی، آج جذبات کدھر نہ نکلے، یہیں سے خیال آیا تھا کہ یہ کدھر پیچھے چلی گئی ہے بات۔ تو اب سمجھ آئیے آخر میں بات کہ میرا راستہ نہیں تھا حسن و جمال، میری منزل نہیں تھی قرب و وصال۔ بیسکلی یہ دنیا کا حسن، دنیا کا جمال، یہ قرب، یہ وصال، یہ میری منزل نہیں تھی۔ میری منزل یہ تھی کہ میرا قلب کسی طریقے سے حقیقت کی راہ پر چل پڑے۔ تو یہ نظم اس لیے سالوں کے بعد اس کو تخلیق ہونا اور اس کو تحریر ہونا اور آپ کو سنایا جانا،
इसके पीछे शायद यही मकसद है कि अब जो नई नस्ल आ रही है, जो मुझे सुन रहे हैं 18, 20, 22, 25 साल के लोग, उनको मैं ये इशारा दे सकूँ कि अगर आपके दिल के अंदर भी कोई ख्वाहिश है, कोई जुनून है, तो इसको इस नज़र से देखें कि ये एक एनर्जी है। वो फिज़िक्स में कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इंटू अनदर। तो अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसके अंदर कोई शौक है, अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसके अंदर कोई इश्क की आग है, तो जान लीजिए कि आपके अंदर एनर्जी है। और अगर आपके अंदर एनर्जी है, तो फिर उसको चैनलाइज़ किया जा सकता है, उसको एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अपने कल्ब पे काम करें, इस नज़र की बजाय इस नज़र से देखने की कोशिश करें। अगर अंदर के दर खुल गए और आपको रोशनी से, नूर से इश्क हो गया, तो ये सारे रास्ते, ये सारी ख्वाहिशें पीछे धरी की धरी रह जाएँगी। आप कहीं कतरा के निकल जाएँगे, इस चौराहे पर आप उस राह का इंतखाब कर लेंगे, जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा।